الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار أخرجه البخاري رحمه الله تعالى۔ معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی شانہ نے ہم سب کو زندگی گزارنے اور زندگی ختم ہونے کے بعد کامیابی کے ساتھ اور سرسبزی و شادابی کے ساتھ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے جو نظام اور شاہراہ اسلام کے نام سے عنایت فرمایا ہے وہ ذرہ بھی مشکل نہیں ہے، اس میں بڑی آسانی ہے، سہولت ہے اور انسانوں کی طبیعت کا اس میں مکمل خیال کیا گیا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں کئی جگہوں پر نظر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھتا تھا کہ جنت میں جانے کا طریقہ اور راستہ بتائیے تو حضور کوئی لمبی لمبی لسٹ عنایت نہیں فرماتے تھے، مختصر طریقے، آسان انداز کے راستے عنایت فرماتے تھے۔ اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جتنا تجربہ کار اور ایکسپرٹ ہوتا ہے، ایکسپیرینس اس کو ہوتا ہے، وہ چیک اپ میں دیر لگاتا ہے یا خرچے کرواتا ہے لیکن دوائی مختصر دیتا ہے، مشکل سے 2 یا 3 ٹیبلٹ وہ دیتا ہے۔ اور جو تھیلا چھاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ 10-15 قسم کی ٹیبلٹ دے دیتے ہیں کہ اس سے نہیں تو اس سے، اس سے نہیں تو اس سے، اور کسی سے بھی نہیں تو ایک ٹیبلٹ ایسی دیتے ہیں جس سے پیشنٹ کم از کم سویا پڑا رہے، اور وہ سویا رہے گا تو اس کو ایسا لگے گا میری بیماری نہیں ہے، اس کا احساس ختم ہو جائے گا۔ لیکن بڑے ڈاکٹر لوگ دوا مختصر لکھتے ہیں، مختصر دیتے ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی تجربہ ہوگا سب کو، اس لیے کہ اس زمانے میں ہر ایک کو ہاسپٹل کا سابقہ پڑتا ہے کہ بڑے ڈاکٹروں کی دوا سستی بھی ہوتی ہے، مہنگی نہیں ہوتی، وہ سائڈ خرچہ زیادہ کرواتے ہیں چیک اپ میں تاکہ پتہ چلے کہ اس کو کیا مرض ہے۔ کبھی کبھی تو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے دوا لکھی ہے 10 ٹیبلٹ کی اسٹریپ لینے جائیں تو وہ 20 یا 30 روپے کی مل جاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں حبیب تھے وہاں طبیب بھی تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام متقین کے لیے، محسنین کے لیے حبیب تھے اور مجرمین کے لیے اور مسیئین کے لیے طبیب تھے، دونوں حیثیتیں تھی آپ کی۔ تو آپ نے بہت اچھے اچھے نسخے بتائے ہیں، ان میں سے ایک نسخہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بخاری شریف کے حوالے سے سنایا۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس میں جمع ہو جائیں اس نے گویا اپنے اندر پورے ایمان کو سمو لیا۔ صرف 3 چیزیں، حالانکہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایمان کتنی گرا قدر مایا ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ 3 چیزیں جو اپنے اندر جمع کر لے گا اس نے گویا اپنے اندر پورا ایمان جمع کر لیا۔ اور جس میں جس قدر ایمان ہوگا اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، فتح، غلبہ اور سربلندی
اتنی ہی حاصل ہوتی چلی جائے گی. اس لیے کہ علماء نے بہت قیمتی بات لکھی ہے کہ پورے قرآن میں مسلمان ہونے پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے، مومن ہونے پر کامیابی کا وعدہ ہے. اس لیے کہ مسلمان ہونے کا تعلق ظاہر سے ہے. آج کل میری آپ کی سب کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہم کسی درجہ ہی صحیح لیکن اپنے ظاہر کو سنوارنے میں اور ظاہر کا حلیہ اسلامی بنانے میں تو محنت کر رہے ہیں، لیکن اندر کی مایا واقعتاً میری بھی کمزور ہے اور سامعین میں سے بہت سو کی کمزور ہوگی. تو قرآن کریم میں مومنین کو ناہمجانوں کے خلاف، غداروں کے خلاف مدد کا وعدہ کیا گیا ہے، مسلمین کو نہیں کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. وہاں لوگوں نے سوال اٹھایا ہے اس آیت پر کہ جب اللہ ڈٹ کر کہتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر کوئی جیت اور فتح نصیب نہیں فرمائیں گے، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ قدم قدم پر کفار ہی ہمارے اوپر غالب ہیں. تو اس آیت کا کیا کریں گے؟ جواب یہی دیا گیا ہے کہ مومن بننا ضروری ہے. مومن بنے بغیر اللہ کی مدد کے وعدے نہیں آتے. وہ مومن کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ہی تو میں نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات سنائی جس کے بعد میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ صحابی کا قول ہے لیکن حدیث مرفوع کے درجے میں ہے کہ 3 چیزیں اپنے اندر جمع کر لو تمہارے اندر پورا ایمان آ جائے گا. بہت سے احباب یہ سوچ کر اب بیٹھے ہوں گے کہ ان 3 چیزوں میں یہ آئے گا لمبی لمبی تسبیح پڑھنا، صرف تہجد پڑھ لینا اور ظاہری اعمال کر لینا، جبکہ ان تینوں میں سے ایک بھی عمل وہ نہیں بتایا گیا ہے. بلکہ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا حضرت عمار ابن یاسر نے الانصاف من نفسک، اور اس کا شاندار ترجمہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں خود احتسابی کرنا، یعنی سیلف سروے کرنا. سیلف سروس مت سمجھنا جو ہوٹلوں میں ہوتی ہے آج کل زیادہ تر اور شادیوں میں بھی اب ہونے لگی کہ بہت سو مینی کائنڈس آف فوڈ رکھے ہوئے ہیں، الگ الگ قسم کے کھانے، سیلف سروس کر لو. نہیں، سیلف سروے یعنی اپنے آپ کا سروے خود کرنا کہ میری زندگی 35 سال کی، 50 سال کی، 70 60 سال کی گزری ہے، میں نے اس میں کتنے لمحات اللہ کی اطاعت میں گزارے ہیں اور کتنے لمحات اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارے ہیں. میری 24 گھنٹے کی لائف میں کہاں کہاں موافق سنت میں جا رہا ہوں اور کہاں کہاں میں مخالف سنت جا رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے کہ میرے کچھ اعمال تو اسلام کے مطابق ہیں لیکن زیادہ تر میں گڑبڑ کر رہا ہوں. اور اس کو دوسری علمی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے سیلف سروے کا خود احتسابی، اپنا حساب خود کرنا. الانصاف من نفسی کا ایک ہوتا ہے الانصاف لنفسی کا، اپنے آپ کے لیے انصاف کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے جو ایک روایت میں فرمائی گئی کہ بھائی آرام بھی کرو، شادی بھی کرو، کھاؤ پیو بھی، اس لیے کہ تمہارے بدن کے ہر عضو کا تمہارے اوپر ایک حق بنتا ہے، وہ ہے الانصاف لنفسک. لیکن یہاں فرمایا الانصاف من نفسک، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے. اپنی اگر کمزوریاں ہیں تو اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو بنانا چاہیے، حکومت کو نہیں، تو پارٹی کو نہیں، اور نہ اطراف و جوانب کے ماحول کو. اور اس کی مضبوط ترین دلیل سورہ آل عمران میں ہے کہ غزوہ احد کی جو شکست ہوئی تھی، غزوہ احد میں ہاتھ میں آیا ہوا لقمہ پھر دوبارہ کافروں کے پاس چلا گیا تھا. ہم لوگ سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ ربیع الاول مہینے کا ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے اور اپنے بچوں کے اندر روزانہ رات میں بیٹھ کر گھر میں سیرت کی تعلیم کرنی چاہیے. شمائل محمدیہ نام کی کتاب ہے امام ترمذی کی،
میں بہت تاکید کے ساتھ آپ حضرات کو سب کو کہتا ہوں، ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، دورے حدیث شریف کے طلبہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے استاد اور استادوں کے استاد، آپ میں سے جو بڑی عمر کے ہیں انہوں نے ان کا نام سنا دیکھا بھی ہوگا، حضرت مفتی احمد بیمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ترکیسر کے شیخ الحدیث تھے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے اس کا گجراتی ترجمہ بھی کیا ہے، اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو کیا ہے شاندار تشریحات کے ساتھ۔ ہم میں سے ہر آدمی کے گھر میں روزانہ رات میں اس کے ایک ایک صفحے کی تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی سیرت کے مطابق ہو جائے، اور ہم نبی کی نقالی کریں گے اگر کپڑوں میں، جوتوں میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ محبوب تو پیارا ہوتا ہے لیکن محبوب کی ادائیں بھی پیاری ہوتی ہیں۔ محبوب تو پیارا ہوتا ہی ہے لیکن محبوب کی جو ادائیں، اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بھی پیاری ہوتی ہیں، اس لیے اگر کوئی نبی کی نقالی کرتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اس میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، جیسے کہ صحابہ نے فرمایا غزوہ احد میں، وہاں میں بات کر رہا تھا کہ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کی علتیں اور اس کی حکمتیں خود قرآن کریم نے چوتھے پارے کے پاؤں سے لے کر آدھے کے بعد کے ایک رکوع تک اچھی خاصی بیان فرمائی ہے۔ 4 رکوع میں اس کی حکمتیں بیان فرمائی، ورنہ لوگوں کو اس پر سوال ہوتا ہے کہ حضور خود تشریف فرماتے احد کے غزوے میں، اور احد تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، احد پہاڑ مدینہ کے اندر ہی ہے، وہ کوئی باہر بھی نہیں ہے، مدینہ سینٹر سے بالکل قریب ہے احد پہاڑ۔ تو مدینہ کے قریب ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بنفس نفیس اس غزوے میں موجود ہوتے ہوئے پھر اس میں ہار کیوں ہوئی، کیوں ہار گئے؟ اور ہارے بھی تو کیسے ہارے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں شہید ہوئے، اور عجیب قسم کا حادثہ ہوا، جب ان کی شہادت کا واقعہ پڑھتے ہوئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے رات میں بیٹھ کر اس پر ذرا سوچا کہ یہ ہماری ہار کیوں ہوئی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان ھذا قلتم ان ھذا، کہ تم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ان ھذا الخذلان، ان ھذا ترک النصر من اللہ تبارک و تعالی، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم کو ملنے والی جو مدد ہے، اور حضور کو جو وعدے کیے گئے تھے وہ تو عجیب وعدے تھے، اور سب سے پہلے ان وعدوں کا خطاب کس سے تھا؟ حضرات صحابہ کرام سے۔ تو وہاں وہ وعدہ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا، اور احد میں شکست کیوں ہو رہی تھی؟ قرآن کریم نے کسی انسان کی سوچ پر نہیں ڈالا کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں پارٹی حکومت پر ہے اس لیے ہم لوگ زیر ہو گئے، فلاں ادھیکاری ہے اس لیے ہم زیر ہو گئے، فلاں لوگوں کی طاقت چلتی ہے اس لیے ہم زیر ہو گئے۔ جیسے ہمارا آپ کا آج کل یہی طریقہ ہے، غیر ذمہ دارانہ طریقہ ہے، غیر ذمہ دارانہ، کہ اپنے آپ کو حاصل ہونے والی شکست کا ذمہ دار ہم دوسروں کو بناتے ہیں، جس کی وجہ سے احتساب نہیں ہوتا۔ قرآن نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ ان ھذا کا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کو کہ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے کہیں کوئی چوک ہو گئی ہے۔ اور عجیب بات لکھی ہے صحابہ کرام کی شان کو بچانے کے لیے بعض عربی مفسرین نے، کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں میں خود احتسابی پیدا کروانے کے لیے اور ان کو انصاف سکھانے کے لیے اور ان میں اپنا سیلف سروے کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ذریعے اس طریقے کی بنیاد ڈالی کہ جب صحابہ کو ہم ذمہ دار بنا رہے ہیں تو پھر ان کے بعد آنے والے لوگوں کو اپنے آپ پر ذمہ داری لینے میں حرج کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب صحابہ جیسی مقدس جماعت کو ہار کا ذمہ دار اللہ نے خود انہی کو بنایا کہ میرے وعدے اپنی جگہ ہے اور میری طاقت، میری قدرت سب کچھ، اور اسی لیے کیا باتیں ہیں قرآن کریم کی، اسی لیے قل هو من عند انفسکم کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر،
کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ آج بھی اس پر قادر تھا کہ احد میں تم ہی کو فتح دے، تم ہی کو جیت دے، لیکن نہیں، اصل میں گڑبڑ کچھ ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے ذرا سی۔ اگرچہ صحابہ کرام تو اچھا سوچنے، اچھا کرنے گئے تھے، مگر چوک ہو گئی تو یہ پکڑ ہوئی، ہم تو اچھا سوچتے بھی نہیں ہیں، اچھا کرتے بھی نہیں ہیں، اور اچھا بولتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم پر حالات آ رہے ہیں۔ یہ ہے الانصاف من نفسی کا، آدمی کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اگر ہمارے گھر کی کسی خاتون بدچلن بنی، اور اگر عورتیں بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں، اگر ہمارا شوہر کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا رہا ہے، اور اگر ہماری بیوی کسی اور سے چیٹنگ کر رہی ہے، ہماری بیٹی کہیں اور نظر اٹھا رہی ہے، تو بجائے ماحول کے ذمہ دار بنانے کے، اپنے آپ کے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ضرور میرے اندر کوئی گڑبڑ ہے جس کی سزا مجھ کو اس طرح دی جا رہی ہے۔ ماحول کو پورا ذمہ دار مت بناؤ، یہ تو غلط بات ہے۔ حدیث میں فرمایا کلکم راعٍ، ایسا نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار یہ ہے اور اس کا ذمہ دار یہ ہے، ہر آدمی اپنے آپ کا ذمہ دار ہے۔ اگر ماحول یہ سب سے بڑا بہانہ ہوتا تو فرعون کی بیوی کے پاس اس سے بڑھ کر کیا بہانہ ہو سکتا تھا، اور وہ کہتی کہ مجھے ماحول ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، تیری عبادت کرنے کا، اس لیے کہ میں جس کے بغل میں زندگی گزارتی تھی وہ ہمیشہ اپنی پوری زندگی تیرا غدار بن کر رہا۔ نہیں 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 نہیں، انسان اپنے آپ کو پہلا بنائے، اپنا محاسبہ کرے، تو پہلی چیز حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی۔ اس زمانے میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جیسے بیپاری لوگ کرتے ہیں، جیسے کھیت والے لوگ کرتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر بھروچ میں یا بائی پاس پر یا کہیں بھی آپ کی دکان ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال دھندا کم ہوا، تو ہم آجو بازو کی دکان والوں کا قصور تھوڑا نکالتے ہیں، ہم بیٹھ کر کے آور سے جو اپنے مال منگائے ہو ایمان کی کمزوری سے خود احتسابی۔ مجھے یاد آیا ایک واقعہ، ہم لوگ جب پڑھتے تھے ترکیسر میں، اور مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تشریف فرما ہوتے تھے، ایک مرتبہ کھانا پکا عصر کے بعد، اور طلبہ بہت جلدی کھا کر نکل گئے، روزانہ 15-20 منٹ کے بعد نکلتے تھے، اس دن 8-10 منٹ میں ہی نکل گئے۔ حضرت نے پہلے محاسبہ کیا کہ آج پکا کیا ہے، ضرور کوئی کھانے میں گڑبڑ ہے یا طلبہ کو پسند نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی نکل گئے۔ ذمہ دار کسی اور کو نہیں بناتے، ہمارے بڑے خود اپنے آپ میں محاسبہ کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر گھر میں بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا، بیٹا باپ کے خلاف چلا گیا، اور بیوی جو اب تک فرما بردار تھی کہیں گڑبڑ کر رہی ہے، تو ساس کو، سسرے کو، سالے کو ذمہ دار بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ میں جھانکو کہ مجھ سے خدا کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر میری بیوی میری نافرمان بن رہی ہے، مجھ سے میرے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میری اولاد میرے ہاتھ میں سے جا رہی ہے۔ الانصاف من نفسی کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ نمبر 2 پر کتنی پیاری بات فرمائی حضور نے، کس سلسلے کی بات؟ کہ یہ 3 چیزیں جو آدمی اپنے اندر اپنا لیتا ہے اس کے پاس پورا ایمان آ گیا۔ نمبر 2 پر فرمایا بذل السلام للعالم، اس کے 2 مطلب نکالے گئے ہیں، اہل علم محظوظ ہوں گے، اس لیے کہ ایک تو سلام ایک دوسرے کو کرنا، اس کے لیے تو افشاء السلام، قراءت السلام وغیرہ کا لفظ آیا، لیکن سرکار کے صحابہ کے الفاظ کے انتخاب میں بھی کتنی جامعیت ہے۔ بذل السلام للعالم، بذل سلامتی کو پھیلانا، شانتی کو پھیلانا، اور پوری دنیا میں امن کا پیغام دینا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے پوری دنیا میں پیس، امن، شانتی، سکون کا پیغام اپنے عمل کے ذریعے، اپنے بھاشن کے ذریعے، اپنی حرکت کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے دینا۔ ہم لوگ بھاشن دینے میں تو بہت آگے ہیں، خاص طور پر میرے جیسے، لیکن جب کسی کو شانتی ارپت کرنی ہو اور کسی کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہو
تو پھر مسلمان تو غصہ گرم کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے والا ہوتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. جبکہ ہم نے دیکھا یورپین ملکوں میں سامنے والا کتنا بھی گرم ہو لیکن وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے تو عجیب دیکھا انگلینڈ میں، تو اگر کبھی کوئی پولیس کسی کو روکتی بھی ہے، ٹریفک پولیس یا کوئی، تو پہلے پوچھیں گے، سب سے پہلا سوال یہ کریں گے، آر یو اوکے؟ ابھی اس وقت آپ برابر ہو؟ میں آپ سے ایک دو سوال کروں گا، آپ کی طبیعت، آپ کا دماغ سب ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کتنا رسپیکٹ ہے. اور ہم تو اگر وہ بیچارہ خاموش ہے تو اس کو اور بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر معاملہ بگڑتا ہے. کیا فرمایا حضرت عمار نے؟ پوری دنیا میں اور للعالم. ذرا دیکھو تو صحیح ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے. صرف مسلمانوں کو شانتی دینے والے ہم نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی قسم کے لوگ رہتے ہوں. ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور کھڑے ہو گئے. یہودی کٹر دشمن، لیکن حضور اس کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول، انہا جنازۃ یہودی، کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ حضور نے اس وقت ہیومن رائٹس بتائے اور کیا فرمایا، الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ بہرحال وہ انسان تھا، اس کا مذہب اور اس کی شرارت یہ اس کے ساتھ، لیکن دیکھیے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے انسان ہونے کا خیال فرمایا گیا اور کھڑے ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا اور حضرت علی نے عجیب جملوں میں فرمایا، ایسا بھی نہیں فرمایا کہ میرے پیارے ابا، جملے بھی عجیب تھے، ان امک الشیخ الضال قد مات، اللہ کے رسول آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو یا کسی کے حوالے کر دو، نہیں فرمایا جاؤ واری ابا کا، تمہارے باپ کو زمین میں گاڑ کر آؤ اور کوئی دوسری حرکت مت کرنا، میرے پاس آ جاؤ. قیامت تک کے لوگوں کو بتلا دیا کہ مرنے کے بعد بھی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو لیکن اس کی انسانیت کا خیال کیا جائے گا. اور دوسرا مطلب اس ٹکڑے کا یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ جیتے ہیں، عالم مومن ہی عالم کہلائے جانے کے قابل ہے، یہ دوسری تشریح کے مطابق، تو اس کو سلام کرنے کی عادت ڈالو. آج کل ہمارے اندر سے یہ معاملہ بھی ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہونے کے قریب ہے. تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا الانفاق من الاقتار، کہ باوجود تنگدستی کے، باوجود حالات کے، باوجود اونچ نیچ ہونے کے، مخلوق خدا کے اوپر خرچ کرتے رہنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. جس وقت جس قسم کی ضرورت ہو اس ضرورت کا خیال کر کے اس کو پورا کرنا. یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی، فرمایا فقد جمع الایمان کلہ، اس نے پورے ایمان کو جمع کر لیا. اخیر میں ریپیٹ یہ تین چیزوں کو کر کے اپنی گفتگو ختم کرو. نمبر 1 پر فرمایا اپنے آپ کا محاسبہ کرو، جائزہ لو، احتسابی کرو اپنے آپ کی. اور نمبر 2 پر پوری دنیا میں سلامتی پھیلاؤ. اور تیسرے نمبر پر باوجود تندرست ہونے کے خرچ کرنے کی عادت ڈالو. سلامتی پھیلانے میں یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ غیبتیں کر کر کے لوگوں کی میہ کرتے ہیں. سلامتی کیا پھیلانا؟ کوئی گزرا نہیں کہ اس کی پوری قبر کھود ڈالتے ہیں. اور خاص طور پر ہمارے یہ علاقے کے اندر چونکہ ماشاءاللہ کھیتی باڑی اچھی ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، باپ دادوں کی کمائی ہے، تو بیٹھے بیٹھے تو لوگ جھونا لوگوں کے ہی جاتا نورو نکھو دوارے. ہم غیبت، پہلے تو غیبتیں کرنے کی ذمہ دار عورتیں تھیں، لیکن اب تو میں تو دیکھ رہا ہوں عورتیں اللہ سے بہت ڈر رہی ہیں. عورتیں نہیں کرتی اتنی زیادہ غیبت، مردوں میں عورتوں کی سب صفتیں آ گئی. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور غیبتوں میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کے بارے میں واٹس ایپ پر کچھ آیا، بغیر تحقیق کے آپ نے کسی کو فارورڈ کر دیا، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی الزام ہے، یہ بھی تہمت ہے. اس وبا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان سے محلہ مزکہ فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.